بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کتاب علم کا بیان، حدیث نمبر 126۔ ابو اسحاق اسود کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر تم سے راز کی باتیں کہا کرتی تھی، تو بتاؤ کہ کعبہ کے بارے میں تم سے انہوں نے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم جاہلیت سے قریب العہد نہ ہوتی۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ کفر سے قریب العہد ہونا مراد ہے، تو میں بے شک کعبہ کو توڑ کر اس کے لیے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ کہ جس سے لوگ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتے، اور ایک وہ دروازہ کہ جس سے لوگ باہر نکلتے۔ تو ابن زبیر نے یہ سن کر ایسا کر دیا۔ حدیث نمبر 127۔ باب اس بارے میں کہ علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا، اس خیال سے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئیں گی، یہ عین مناسب ہے۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بواسطے معروف ابو طفیل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 128۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ تم خبر کر دو گے، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے باز رہیں گے۔ معاذ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث کی چھپانے پر ان سے مواخذہ نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 129۔ معتمر کے والد انس کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے۔ حدیث نمبر 130۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، تو یہ بتائیے کہ کیا عورت پر جب کہ وہ محتلم ہو غسل فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کہ وہ پانی یعنی منی کو اپنے کپڑے پر دیکھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا منہ چھپا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا عورت بھی محتلم ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، اگر عورت کی منی خارج نہ ہوتی تو اس کا لڑکا اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ حدیث نمبر 131۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس میں پت جڑ نہیں ہوتی اور وہ مومن کے مشابہ ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کے خیال جنگل کے درختوں میں جا پڑے اور میرے دل میں یہ آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں یہ کہتے ہوئے شرما گیا۔ بالآخر سب لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہمیں وہ درخت بتا دیجئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عمر فاروق سے جو میرے دل میں آیا تھا بیان کیا، تو وہ بولے اگر تو نے یہ کہہ دیا ہوتا تو مجھے اس سے اور اس سے زیادہ محبوب ہوتا۔ حدیث نمبر 133۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں احرام باندھنے کا کس مقام سے حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھے اور شام کے لوگ جحفہ سے احرام باندھے
اور نجد کے لوگ قرن سے احرام باندھے۔ اور ابن عمر نے کہا اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھ نہ سکا تھا۔ حدیث نمبر 132۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جریان کا مرض تھا جس سے مزی نکلا کرتی تھی۔ میں نے مقداد سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھے، چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نکلنے میں وضو فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 134۔ اللہ تعالیٰ کے قول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا آخر تک، جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دو۔ یہ تفسیر میں امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کا دھونا فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے اور اس میں دو مرتبہ اور تین مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا ہے اور 3 پر زیادہ نہیں کیا۔ اور اہل علم نے وضو میں پانی حد سے زیادہ صرف کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بڑھ جانے کو مکروہ سمجھا ہے۔ اور اس حدیث کے ساتھ کتاب علم کا بیان ختم ہوتا ہے۔